ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات علماء کرام اور بالخصوص اس محفل کے روح رواں الحاج محمد گلشن الہی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ ہم حضرت سخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں فجر کے بعد اس سہانے وقت میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، مالک کریم اخلاص کی نعمت عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ میں یہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے مخدوم اہل سنت مفتی اعظم حضرت مفتی احمد میاں برکاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، خدمات کو قبول فرمائے، ان کے مزار پر ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زجا نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، تمہیں سلام ہو، وہ سلام کر کے گزری۔ ان کا دن ہے، ان کے شب و روز ہیں، یہ ان کا طرز حیات ہے کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے، عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہ ان کا دن ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے ہوتا ہے۔ وہ لوگ چونکہ شاندار لوگ ہوتے ہیں، لہذا کسی قسم کا بھی الجھاؤ ان کی زندگیوں میں نظر، تھوڑی سی آہستگی پیدا کی جائے، تھوڑی سی عاجزی۔ دیکھیں نا، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ اگر کہیں کوئی چیز موجود ہے تو وہ نظر آ جائے گی۔ آپ کو تعارفی کارڈ کیوں چھپوانا پڑا؟ آپ کو اپنی خدمات کو بتانا کیوں پڑا؟ آپ کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ بار بار اس کا اظہار کریں کہ میں بھی ہوتا ہوں؟ لہجے میں آہستگی، تواضع، ٹھہراؤ۔ دور سے ایک شخص چلا، اس کی اصل تو بخاری میں موجود ہے، لیکن قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفصیل کے ساتھ اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر دو حضرات اس مقدس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت رعب عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ابھی میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، مہینہ لگے گا دشمن تک جانے میں، پر میرے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رعب عطا کیا۔ تو ایک شخص ملک شام کا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار کے جلال نبوت سے وہ کانپنے لگا۔ تو حضور فرمانے لگے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں مدینے کی اسٹیٹ کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ایک مملکت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں۔ تو بادشاہوں کے بڑے آداب ہوتے تھے، بڑے پروٹوکول ہوتے تھے، زیادہ پھلدار ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر زیادہ علم آتا ہے ان میں زیادہ ٹھہراؤ آتا ہے، جن لوگوں کو اللہ زیادہ عہدے عطا کرتا ہے ان لوگوں میں سنجیدگی زیادہ آتی ہے، جن لوگوں کے پاس فہم، فراست، تدبر، دانائی زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ زیادہ وزادار ہوتے ہیں۔ حکمت سے خالی جو لوگ ہوں
اور جن میں دانائی ہی نہ ہو، ٹھہراؤ ہی نہ ہو، آہستگی ہی نہ، بات ایک ہی ہوتی ہے. عام لوگ اسے نادانی سے کرتے ہیں، اللہ والے ذرا حکمت سے کرتے ہیں. طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے نا، یعنی تقریر وہی ہے. میرے جیسا آدمی کرے گا تو اثر اور ہے، کوئی اللہ والا کرے گا تو اثر. کچھ انتظار کیجئے. لیکن انہوں نے بڑی ہی تکلیف دہ باتیں کی، ہاتھ بڑھانے کی، دست درازی کرنے کی بھی کوشش کی. جب معاملہ یہاں تک آیا تو حضرت خواجہ اجمیر نے اس شخص سے کہا یہ اپنے پیسے لو، لیکن تم نے تکلیف دی ہے، یہ انداز تمہارا درست. لوگوں نے کہا حضرت اتنے سارے لوگ تھے، اس کو پوچھ لیتے. فرمایا ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے جاہلوں سے الجھنے کا، ان نادانوں سے بحث کا ہمارا طریقہ نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، اس نے جو کرنا تھا جہالت کا مظاہرہ، اب ہم بھی جواب میں کریں. وہ شخص چلا گیا، پیسے ادا کر دیے گئے، لیکن ایک غریب آدمی کی توہین کر گیا. بھرے مجمع میں تکلیف، بھرے مجمع میں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے نامینیٹ کر، بجائے اس کے کہ آپ قرضے کا مطالبہ کریں. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص بیمار ہوا تو لوٹ آیا، آ کے کہنے لگا حضور بڑی سخت تکلیف میں ہوں، آپ کا دل توڑا ہے. فرمایا ابھی بھی اپنی جہالت سے باز نہیں آ رہے. میرا دل نہیں توڑا، تم نے اس غریب کا دل توڑا ہے. جاؤ، جا کے اس سے معافی مانگو، اپنی جہالت سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. بھائیو، جاہلوں سے بحث نہیں، الجھاؤ نہیں. عارف رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہونے لگی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوئی، مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ کئی گھنٹوں سے ہماری بحث چل رہی ہے، میں کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا، آپ بتائیں کون سا ہے؟ کہا نیلا ہے. تو کہا یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے. تو بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑے نے کہا سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی. تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ گدھا ہے. کچھ گدھے ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی، کالو سلاما، ان کو سلام کیا جاتا ہے. بھائی اب آپ گدھے سے بھی بحث کریں گے؟ وہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. اس آدمی کے ساتھ بات کرنا یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے. آپ کبھی بھی کسی گدھے سے بحث نہیں کریں، بلکہ کیا کریں، اس کو سلام کریں، اور کوشش کریں تھوڑا دور سے کریں، تھوڑا سا ہٹ کے کریں، دور سے. قالو سلام. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نادانی میں جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو پھر تو اللہ والوں کا طریقہ محبت کرنے کا ہے، پھر اللہ والوں کا طریقہ درگزر کرنے کا ہے. پھر اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی شعوری طاقتیں اتنی، پھر وہ اس پر سختی نہیں کرتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں اپنے بچوں کی نادانیوں پر ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ان پڑھ آدمی نادانی کرے تو ہمیں سختی، اپنے بچوں کو اس ترتیب سے ہمیں قائل کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی تربیت کی جا رہی. غیر محسوس طریقے سے جب 15 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ہم اپنے بچے کا شکوہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی باقی تو سارے ٹھیک تھے، یہ نالائق بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ضدی بھی ہے، تو آپ اسے پکا کر رہے ہیں ضد پر، آپ اسے نالائکی پر پختہ کر رہے ہیں، آپ اس کا ذہن بنا رہے ہیں بغاوت والا، خودارا. ہمارے بچے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر کبھی کسی شخص کی شکایت آتی تو سرکار اس خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتے، اس پیار کے ساتھ سمجھاتے. میں کیا کروں، میری ملت کا جوان برا نہیں ہے، اس کے باطن میں گناہ نہیں ہے، یہ تو بدلنا چاہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے. جس کلین شیپ نوجوان کو آپ روز چوک میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کے قریب جا کے کبھی حضور کا نام لینا، اس کی آنکھیں نور سے بھر جاتی ہیں. یہ کیا سمجھ لیا ہے
کہ یہ اگر بظاہر کسی وقتی شرارتوں کا شکار ہے اور دنیا کے کسی جو ہے وہ میلے ٹھیلوں کا شکار ہے تو یہ بالکل دور ہو گیا ہے. آپ ان کے بارے میں جذبات عمدہ رکھیں، ان کو سمجھائیں تو ذرا خوبصورتی سے. اگر کبھی ایک نوجوان آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں. سخت جملہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بوجھ بننے والی بات ہے. حضور نے ڈانٹا نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی، حضور نے قریب بٹھا لیا اور تھپکی دے کے کہا بیٹا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے، کوئی تمہاری بیٹی سے بدکاری کرے، باقی جو رشتے ہیں ماں ہے خالہ ہے پھپھا ہو ان کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جرت ہے کسی کی؟ تو محبوب فرمانے لگے جن سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو کسی کی تو بیٹی ہوگی، بہن بھی ہوگی، کہیں وہ خالہ بھی ہوگی، پھپھو بھی ہوگی. وہ رشتوں کے سارے تقدس جو تمہارے گھر کی خواتین کو حاصل ہیں وہ اسے بھی تو حاصل ہوں گے. جب نبی کریم نے یہ بات بیان کی تو کیا انداز تھا اور کیا شفقت تھی، اور اس کے کندھوں پر میرے محبوب کا دست کرم تھا. چند آنسو فوراً اس کی آنکھوں سے ٹپکے. وہ آنسو تھے کہ وہ سیلاب بن کے ہر چیز کو دھو گئے. فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج کے بعد خیال بھی پیدا نہیں کروں گا، آج کے بعد توجہ نہیں کروں گا. او بھائی کبھی کوئی اپنا نادانی کرنے لگے اس پر شفقت کی جاتی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، اسے گمراہی سے بچایا جاتا ہے، اس کے لیے اپنے محبت کے جذبات کو کھولا جاتا ہے. خدا را اگر کوئی اپنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی معاملے میں میں نے سخت جملہ کہہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی کو، تو محبوب نے نام نہیں لیا. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں؟ کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے کہ تو ابشن کا بیٹا ہے آر دلاتے ہیں. یہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. کس نے جرت کی ہے بلال سے یہ کہنے کی؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اور تو کوئی نہ سمجھا تو میں تو سمجھ رہا تھا نا. پھر میں اٹھ کے سیدنا بلال کے پاس گیا اور میں نے کہا اٹھاؤ نہ اپنے قدم اور رکھو نہ میرے سینے پر، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں عزت کتنی عطا فرما دی. وہی حضرت ابو ذر غفاری ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا بعد میں کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا. یہ جو آج بہت انسانیت کا درس دیتے ہیں نا لوگ، بیچارے رو رو کے غریبوں کی باتیں کرتے ہیں، ان سے اس نے بھی بہن کہنا چھوڑ دیا ہے، اور میں آپ کو بدنام کرنے آئی اور آپ نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں اور 3 دفعہ بیٹی کہا ہے. یہ لفظ کہتے اس نے اپنا پلو اپنے چہرے پہ رکھتے ہوئے کہا لوگوں میں تمہیں اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. آج کے بعد میرے گھر کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بنانے کا اعلان کرتی ہوں. اب وہاں حضور کے نام کی اذان پڑھی جائے گی. دوستو اور پھر ایک اور بات بھی، اب میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ بہت بڑے ہیں نا تو پھر آپ کو دل کا بھی بڑا ہونا چاہیے. بخاری میں پورا باب ہے کہ بیٹے بیٹھ جائیے، آپ کی وجہ سے آزمائش ہوگی، لوگوں تشریف رکھیں جلدی. بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جو غنی ہوتا ہے تو وہ دل کا غنی ہوتا ہے. غنا کا تعلق، آپ اگر بڑے ہیں کسی عہدے پر ہیں تو پھر آپ کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تھے، فقیر بھی تھے، درویش بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، عوام کی اور رعایا کی خبر گیری کے لیے. تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے کھڑاؤ. تو حضرت وہ جوتے پہنے ہوئے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے جو فٹ پاتھ پہ سویا ہے اس کی بھی غلطی ہے کہ نہیں؟ اور اندھیرا بھی سخت ہوتا تھا
تو حضرت کا پیر اس شخص کے پیر پہ آ گیا تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل سے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہیں آپ؟ حالانکہ بھائی اندھا آدمی موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا. یہ جب پوچھا جاتا ہے تو یہ بطور تنقید کے لوگ بات کرتے ہیں. تو پیر آیا تو وہ بزرگ جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے آپ اندھے؟ بہت بڑا آدمی. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھ کے لوگوں کو سزائیں دینے لگتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دھیمے، اس نے کہا آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں بھائی مجھے نظر آتا ہے. وہ جو ساتھ آپ کے خدام تھے نا، چائے سے ہمیشہ کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال لی. فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور اس نے بے ادبی کی ہے. فرمایا کیا بے ادبی کی؟ اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا. کہا کہاں ہے؟ فرمایا نہیں کہا. کہاں ہے؟ نہیں کہا. بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ آپ بڑے ہیں بھائی تو بڑے پن کا مظاہرہ کریں نا. آپ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اتنے بڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی درگزر نہیں کر سکتے؟ آپ پیار ہی نہیں کر پاتے اتنے بڑے ہو کر؟ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور گزر رہے، سرخ دھاری دار چادر کندھے پہ اوڑھ رکھی ہے. ایک شخص نے پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا. حضرت انس بن مالک فرماتے یہاں نشان میں نے خود دیکھا. اور محبوب نے جب پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا میں بھکاری ہوں، میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا. دروازہ محبوب پر کا سوالی ہوں، کچھ لینے آیا تھا. کچھ دروازہ زور سے بجائے تو لوگ خیرات نہیں دیتے، اس نے تو گردن پر نشان ڈال دیا. لیکن جب یہ صحیح بخاری ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب نبی کریم نے دیکھا تو حضور مسکرانے لگے اور حضور نے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں آیت کا آخری حصہ یہ، آخری آیت یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. بڑا پیار ہے نبی پاک کو سجدوں سے، بڑی محبت ہے حضور کو قرآن مجید سے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر حضور میرے بستر میں تشریف فرما ہوئے اور پھر محبوب نے مصلی بچھا لیا اور پھر اتنی نماز پڑھی کہ میں نے محبوب کے قدموں میں ورم دیکھے. اور جب میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. دوستو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مضبوط مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا مصلی مضبوط ہوتا ہے، جس سے دعائیں مانگنی آتی ہیں، جسے اللہ کو منانا آتا ہے، جو اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری اس طرح پیش کرتا ہے کہ کریم کو منا لیتا ہے. ہم نہ جیبوں سے درخواستیں نکالتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، پر مصلی نہیں بچھاتے. عبادت کا، میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو ڈاکٹر صاحب اس آدمی کو قائل کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ آپ ساری باہر نکال دیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ بزرگ ایسے ایسے سار ہلا رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا یہ نئی ٹینشنیں نکالیں گے. ایسے کہا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ میں ایک بات کروں؟ کہا کیجیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بندہ کسی سے نہیں بیان کر سکتا، اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا. تو کہنے لگے حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل ہے نا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے اللہ رسول سے کہہ دو. رات کو مصلی بچھائے نا. اور یہ جو دن ہے نا جب راتیں لمبی ہیں، یہ تو تہجد پڑھنے کے دن ہیں، یہ تو صبح اپنے اللہ کے حضور حاضری کے دن ہے. سحری کا وقت تھا، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آرام فرما تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اٹھایا، بیدار کیا. وہ تو بیدار ہی رہتی تھیں ہماری تعلیم کے لیے،
محبوب نے اٹھایا اور فرمایا فاطمہ اٹھو، سحری کا وقت ہے، یہ سونے کا ٹائم نہیں، یہ اللہ سے خیر مانگنے کا ٹائم۔ دوستو کچھ وقت اپنے مصلے کو دیں۔ ایک بحری بیڑا آ رہا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی فوج کے ساتھ، تو ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہ بحری بیڑا دریا میں ڈوب گیا۔ ایک درویش کو حضرت صلاح الدین ایوبی کہنے لگے شکر ہے اللہ کا وہ دریا میں ڈوب گیا، تو کہنے لگے دریا میں نہیں ڈوبا، تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ وہ جو رات تو نے آنسو بہائے ہیں نا رب کے حضور، تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ بھائی اپنی عبادات پر توجہ کریں اور کچھ وقت تنہائی کا نکالیں، تنہائی کا، جس میں آپ ہوں، میں ہوں، ہمارا رب ہو، میں ہوں میرا اللہ ہو، آپ ہوں آپ کا رب ہو۔ اپنے مالک کے حضور ہم حاضری دیں۔ ہم جب تک اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جب پتہ ہے آپ کو حضور نے فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، تو کیوں نہ والد بجائے سفارشیں ڈھونڈنے کے مصلی بچھائے اولاد کے لیے، والدہ مصلی بچھائے، اور آپ ادھر ادھر جانے کی بجائے آپ اپنی والدہ سے کہیں اماں میرے لیے دعا کر دیں، ابا میرے لیے دعا کر دیں۔ بھائیو اپنی عبادت کو، تسبیحات کو، ایک نعت وہ ہے جو ہم محفل میں سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اس کا بھی بڑا مزہ ہے، لیکن سب سے زیادہ مزہ اس نعت کا ہے جو تنہائی میں سنی جاتی ہے۔ انسان کی توجہ اپنے مالک کی طرف ہوتی ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو وقت دینا شروع کریں، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو وقت کیا ہے، کچھ عبادت کو، کچھ ریاضت کو، کچھ دعا کو، کچھ اپنی روحانی زندگی کو۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بیٹھے ہوتے تھے درجنوں بیسیوں، حضرت اٹھ کے جا کے نفل پڑھنے لگتے، پھر آ جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نفل۔ تو ایک شخص نے کہا حضور اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں فیض یاب ہونے، آپ اٹھ کے چلے گئے؟ تو فرمانے لگے میں اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، جب میری اپنی عبادت ہی کمزور ہو جائے گی تو تم تک کیا پہنچے گا؟ تو بھائیو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو ہمیں کسی جلدی کا مظاہرہ نہیں کرنا، کبھی بھی ہماری طبیعت سے اضطراب اور بے چینی نہ ٹپکے، وزادار رہیں، طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اپنے بچوں کے حق میں، دوستوں کے حق میں ہمیشہ بڑا دل رکھیں۔ اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کا دل اور ذہن بھی اور سینہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جاہلوں سے، نادانوں سے الجھے نہیں۔ آپ کوشش کریں اچھے طریقے سے اصلاح کا معاملہ، اور اگر کوئی الجھنا چاہے تو قالوا سلاما، اسے سلام کر کے گزریں۔ اور تیسری بات یہ میرے عزیز کہ اپنی راتیں عبادت میں